ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فی بیوت اذن اللہ کے گھر میں نور حاصل ہوگا اذن اللہ کے حکم سے۔ مساجد کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا، مساجد کی ایک تو تعمیر ہے، انترفا اس سے مراد تعمیر، ایک اس سے مراد صفائی ہے، ایک اس سے مراد مسجد کا تقدس اور عظمت ہے۔ جو جس طرح بجا لائے گا اتنا ہی عزت پائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی اہمیت اور عظمت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دھرتی پر، زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہیں وہ مساجد ہیں، مبغوض اور ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہاں جہاں مساجد ہیں ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو جنت والے ہی آداب اس وجہ سے بتائے جاتے ہیں۔ مسجد کے کسی حوالے سے تعمیر میں حصہ لینا پوری مسجد کا اجر پائے گا، اور بار بار عرض کیا گیا۔ مسجد کی روشنی کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پاک تھا، مسجد میں روشنی کا نظم نہیں تھا ابھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک چراغ لا کے مسجد میں رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مسجد کو روشن کیا اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا گھر روشن کر دیں گے۔ اور ایک یہ بھی سنا ہے، پڑھا نہیں میں نے ابھی تک، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا، میرا دل اتنا خوش ہو رہا ہے کہ اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کو رشتے میں دے دیتا۔ بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی جوان ہے، آپ وہ دے دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خوشی ہوئی کہ اللہ کے گھر کو روشن کر دیا۔ آج کل ہمارا معاشرہ تو اس طرف ہے کہ اگر روشنی بند ہوتی ہے تو ہو جائے، کسی حوالے سے کوئی بہتری کی طرف جاتے دیکھتے ہیں تو اس کو بجھانے کی کوشش تو ہوتی ہے، شاید کوئی ہو کہ ہر حوالے سے معاون رہیں، وگرنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے۔ یہ آج کل اکثر مسلمانوں کی سوچ ہوتی جا رہی ہے اللہ کے گھروں کے بارے میں۔ باقی اللہ کے گھر کو آباد کرنا بڑی نیکی ہے، بڑی عظمت ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر اسی کو سامنے رکھیں، گھر نماز پڑھیں گے، ایک نماز پر ایک کا اجر ملے گا، مسجد میں آ کر پڑھیں گے، جماعت سے پڑھ لیں گے، 25 یا 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ جتنا بڑی جماعت ہوگی اتنا بڑا اجر ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عام مسجد کی نسبت جامع مسجد میں 500 نماز کا ثواب ملے گا۔
اسی مناسبت سے دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، بیت اللہ میں 1,00,000 کا نماز کا ثواب ملے گا۔ تو جتنا بڑی نسبت ہو جائے گی اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور مسجد کو کوشش کیا کریں گندی آوازوں سے بچایا جائے، پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر لی جائے تو اس کا ذہن بھی بن جائے گا، عادت بن جائے گی کہ آتے ہی مسجد میں پہنچتے موبائل بند کر دیں۔ نئی مسجد میں موبائل چلتے ہیں، حضور کا فرمان تو سچا ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجد میں گانے بجیں گے۔ ایک گانے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء العقل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گانے باجے منافقت دشمنی کو ایسے اٹھاتے اگاتے ہیں جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ کون سا گھر ہے جس میں سکون ہے آج کل؟ یہ ہو رہا۔ اور پھر موبائل بجتے ہیں، گانے لگا رکھے ہوتے ہیں۔ اور جہاں جہاں مساجد کے ساتھ گھر ہیں، دکانیں ہیں، وہاں کا جو حال جا کے دیکھیں۔ گھر کے اندر جو گانے باجے چل رہے ہیں اتنا اونچی آواز سے رکھتے ہیں کہ مسجد میں آواز آئے گی۔ اور اگر کہیں ساتھ ساتھ دکانیں ہیں تو وہ تو بالکل پرواہ نہیں کرتے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یوں مسجد کا تقدس نہیں رکھیں گے، گانے باجے بجائیں گے۔ فرمایا ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گے۔ آج کیا دنیا میں، فرمایا دنیا میں یا قبر میں، شکل ان کی جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ تو اب اس نے کیا کمال کیا؟ فی بیوت اذن اللہ، اللہ کے گھروں میں اللہ کو حاصل کرے، اللہ کی یاد کرے، شریعت کی تابعداری کرے، اس میں خیر ہے۔ اللہ کا حکم ہے ان ترفع، اللہ کا حکم ہے کہ مسجد کو بلند و بالا کرے۔ کسی حوالے سے ہم سے ایسا کوئی فعل نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کا تقدس گرے۔ یہ اپنے ایمان کی سلامتی، ایمان کے حوالے سے۔ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، کہ اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی یاد ہو۔ آج کل کیا کر رکھا ہے، مساجد کو اپنے گھروں کی حیثیت بھی نہیں دی جاتی۔ مساجد میں حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، وہ آ کر مسجد میں اعلان کرے کہ فلاں چیز گم گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دعا کیا کرو کہ اللہ کرے وہ واپس نہ آئے۔ اس نے مسجد کا تقدس نہیں رکھا۔ لا رد اللہ علیہ، اللہ اس کو واپس نہ کرے۔ آج کل کوئی مساجد کا تقدس ہے، آئے جی اعلان کر رہے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے جانور ذبح کیا ہے، گوشت وہاں سے خریدیں، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال۔ فلاں کا گدھا گم ہو گیا ہے، مسجد میں اعلان ہو رہا۔ فلاں نے 2 روپے دیے ہیں، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے۔ فلاں بی بی صاحبہ نے 10 روپے دیے۔
ایک جگہ کا واقعہ ہے اور بالکل تحقیق شدہ واقعہ ہے کہ ایک طائفہ عورت نے 10 روپے مسجد میں بھیجے. بدکارہ عورت نے مسجد میں 10 روپے بھیجے. مولوی نے اعلان کیا کہ اللہ اس کے کام میں برکت دے. مکالا نہیں ہو گیا کہ طائفہ عورت نے 10 روپے بھیجے. مولوی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت. مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے. مسجد کا لاؤڈ اسپیکر مسجد کے لیے وقف ہے. اگر عام اعلانات کرنے ہیں مسجد سے باہر ہو, مسجد کا لاؤڈ اسپیکر نہ ہو, پھر جو اعلان کرے وہ تو سارے جائز. اگر نہ مسجد میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو مسجد میں کہی جا سکتی ہے فلاں کی چیز گم ہوئی جس کو ملے. مسجد سے باہر کی چیز گم شدہ مسجد میں اعلان نہیں ہوتا. کوئی کائنات کی چیز جی مجھے فارسی ٹیکے لگانے والے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاؤ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ استعمال کرو, یہ مسجد کا تقدس ہے. بالکل احترام نہیں رہا. اسی طرح یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں. بالکل فتاوی جات میں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں کہ صرف فوتگی کا اعلان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ جائز نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے یوں بیٹھے بتایا تھا نجاشی وفات پا گئے. یوں تھوڑا کہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر وقف شدہ استعمال ہوا. مسجد کے لاؤڈ اسپیکر فلاں فوت ہو گیا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا, صرف چاند ٹکوں کے پیچھے مولوی مر گیا برباد ہو, اور آگے چودھری صاحب بھی اپنی چتراہٹ چلاتے ہیں اعلان کر دو جی. اس سے ہوگا کیا؟ شریعت کہتی ہے کسی کو اطلاع دو نیکی کی, جنازہ تو نیکی ہے, اس کا اعلان تو ہوگا. صرف فوتگی کا اعلان کہ جب تک جنازہ نہیں ہوتا غم زدہ تو رہو, یہ کون سی نیکی ہے؟ اس کا اعلان ہو رہا ہے ہماری مساجد میں ہو رہا. وہ جی چور صاحب کہتے تھے اعلان کر دو. چور صاحب تو کہتے تھے خدا تو رہا ہی نہیں, مسجد کا خدا تو چور صاحب بن گیا. وہ آئے اور اعلان کر دو جی فلاں فوت ہو گیا, جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. یہ نیکی ہو رہی. فتاوی عالمگیری میں بالکل وضاحت سے لکھا ہوا ہے, 500 بڑے بڑے علماء کرام کے دستخط ہیں, اس میں فتویٰ جو جمع ہوا صرف فوتگی کا اعلان نہیں, لیکن صرف فوتگی کا اعلان ہو رہا. اور بھی ایسے اعلانات مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر ہوتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے, وہ ہو رہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تو فرماتے ہیں ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ کے نام کو بلند کیا جائے, مسجد کا تقدس ہو اور اللہ کا نام لیا جائے اس میں. یسبح لہ فیہا, اس میں تسبیح کی جائے, بالغدو والآصال, صبح شام, کہ سارا دن ساری رات اللہ کی یاد میں لگے. جب بھی آئے تو مقصد صرف اللہ کی یاد. صحابہ کی عظمت بتائی گئی. رجال ایسے مرد بھی ہیں لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ اللہ کی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو نہیں غافل کرتی تجارت نہ بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے, دیکھا جیسے اذان ہوئی لوگ جلدی جلدی دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جانے لگے. فرمانے لگے یہ آیت پاک ان لوگوں کے متعلق اتری ہے جن کو تجارت غافل نہیں کر سکتی, بیع غافل نہیں کر سکتی اللہ کی یاد سے. آج کل کیا ہوتا ہے,
جیسے اذان ہونے لگی آپ بھی غور کریں گے، کہیں گے بھی واہ جی۔ کوئی ایک نماز ایسی بتاؤ جس میں 100% ہمارے نمازی سارے موجود ہیں، صبح ہو، ظہر ہو، عصر ہو، 2 4 10 12 رہ گئے، 1 رکعت سے رہ گئے، 2 رکعت سے رہ گئے، 3 رکعت سے رہ گئے۔ صرف اتنا فکر کر لیں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، 2 منٹ پہلے چلے جائیں کہ تکبیر اولیٰ مل جائے۔ تکبیر اولیٰ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ تکبیر اولیٰ پہ کیا ملتا ہے، تم لڑ کے آگے آؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا اللہ زندگی بھر تکبیر اولیٰ پر جو آپ اجر عطا کرتے ہیں میں لکھتے لکھتے نہیں لکھ پا سکتا، لیکن پرواہ نہیں، آئیں گے بھی لیکن پھر بھی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعتیں رہ گئے، تھوڑی سی توجہ کر لیں تو آسانی سے آ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ ایسے تھے، کبھی ان کو تجارت بے نے اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ رجال ان ایسے مرد ہیں لا تلہم، اور نہیں رکاوٹ پاتی ہے ان کو نہ کوئی تجارت نہ بے۔ تجارت اسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ مستقل ہو، بے کہتے ہیں موقع بموقع، کبھی ضرورت پڑ گئی کوئی چیز بیچ دی۔ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، کہ ذکر اللہ سے مراد بھی صرف اتنا نہ لے لینا اللہ اللہ اللہ، ذکر اللہ سے مراد بھی پوری شریعت ہے کہ نماز روزہ کوئی ایسا شرعی حکم کہ دنیا اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے، یہ ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی نہیں روک سکتی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی ان کو تجارت نہیں روک سکتی کہ مال بڑھ جائے گا نہ دوں۔ يَخَافُونَ يَوْمًا، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، پلٹ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کامل دین سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔